میں نے اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس کمرے میں بند ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے دروازہ توڑا، کمرہ بالکل خالی تھا، نہ کوئی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، نہ کوئی دوسرا راستہ تھا، لیکن دیوار پر خون سے صرف ایک جملہ لکھا ہوا تھا: اس گھر سے ہر شوہر زندہ نکلتا ہے لیکن بیوی کبھی نہیں۔ پولیس نے کہا میری بیوی غائب ہو گئی ہے، لیکن میں جانتا تھا وہ غائب نہیں ہوئی، اس رات کسی نے اسے مجھ سے چھین لیا تھا۔ السلام علیکم، خواب و حشر میں آپ سب کو ویلکم۔ اگر آپ کو حقیقی واقعات سے متاثر، میچور اور سسپینس سے بھرپور ہارر کہانیاں پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں۔ تو لائٹس بند کر لیں، ہیڈ فونز لگا لیں اور آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے صرف اتنا یاد رکھیے: ہر ویران گھر میں بھوت نہیں ہوتے، کچھ گھر اپنے اندر وہ سچ چھپائے بیٹھے ہوتے ہیں جسے انسان کبھی جان ہی نہیں پاتا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ اکتوبر کی ٹھنڈی شام تھی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کے باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ فارس نے اپنی ایس یو وی کی ڈگی بند کی اور مسکراتے ہوئے سامنے کھڑی اپنی بیوی مائرہ کی طرف دیکھا۔ 2 سال کی شادی کے بعد یہ ان دونوں کا پہلا لمبا سفر تھا۔ مائرہ نے مسکراتے ہوئے کہا، آج بھی آفس کا فون بند نہیں کیا نا تم نے؟ فارس ہنس پڑا، آج سے صرف تم اور یہ ٹرپ۔ مائرہ نے شرارت سے اس کا فون چھین کر سوئچ آف کر دیا۔ اب کوئی کلائنٹ نہیں، صرف میں۔ دونوں ہنس دیے۔ اس وقت ان دونوں کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اگلے 4 دن بعد ان دونوں میں سے صرف ایک ہی انسان زندہ گھر لوٹنے والا تھا۔ 3 گھنٹے کا سفر شروع ہوا۔ ان کا ڈیسٹینیشن تھا کلام ویلی کے گھنے جنگل کے درمیان ایک پرانا برٹش ایرا بنگلو۔ انٹرنیٹ پر اس بنگلو کی صرف چند تصویریں موجود تھیں۔ پرانی لکڑی کی عمارت، لمبی چمنیں اور اس کے ارد گرد اتنے اونچے درخت کہ دن میں بھی دھوپ مشکل سے زمین تک پہنچتی تھی۔ ریویو صرف ایک تھا اور اس ریویو میں صرف اتنا لکھا تھا، یہاں صرف ایک رات گزارنا بھی ہمت کا کام ہے۔ نیچے کسی نے جواب دیا تھا، ہم 2 گئے تھے لیکن واپس اکیلا میں آیا۔ نام ڈیلیٹ ہو چکا تھا۔ مائرہ ریویو دیکھ کر مسکرا دی کہ مارکیٹنگ ہوگی، لوگ ڈرا کر بکنگ بڑھا دیتے ہیں۔ فارس نے بھی بات ہنسی میں اڑا دی۔ شام ڈھلنے لگی، بارش تیز ہو گئی، جی پی ایس سگنل بار بار غائب ہو رہے تھے، روڈ دھیرے دھیرے تنگ ہوتی گئی۔ آخر ایک موڑ پر نیٹ ورک بالکل ختم سا ہو گیا۔ ایس یو وی کی ہیڈ لائٹ صرف سامنے کی گیلی سڑک دکھا رہی تھی۔ ہر طرف گھنا جنگل، نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی آواز، صرف بارش اور ہوا۔ اچانک گاڑی کے سامنے ایک سفید کپڑوں میں لپٹی ہوئی بزرگ عورت آ کھڑی ہوئی۔ فارس نے زور سے بریک لگائی، گاڑی اس عورت سے صرف چند انچ دور رک گئی۔ دونوں گھبرا کر باہر نکلے، مگر سڑک بالکل خالی تھی، نہ کوئی عورت، نہ پیروں کے نشان، صرف گیلی مٹی۔ مائرہ دھیرے سے بولی، فارس تم نے بھی دیکھا تھا نا؟ فارس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، شاید دھند کی وجہ سے ایسا لگا یا پھر آنکھوں کا دھوکا ہوگا، لیکن اس کی آواز میں ڈر تھا۔ 10 منٹ بعد ایک پرانا لوہے کا گیٹ سامنے نظر آیا۔ گیٹ پر زنگ لگی ہوئی تختی لٹک رہی تھی، اس پر لکھا تھا منزل خاموش۔ گیٹ خود بخود دھیرے دھیرے کھل گیا، جبکہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ایس یو وی دھیرے دھیرے اندر داخل ہوئی۔ اندر جاتے ہی فارس نے بیک مرر میں دیکھا، گیٹ پھر سے اپنے آپ بند ہو چکا تھا۔ اس بار اس نے کچھ نہیں کہا، بس اسٹیئرنگ وہیل کو اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ بنگلو بالکل سامنے تھا، پرانی پتھر کی دیواریں، ٹوٹے ہوئے شیشے اور چھت پر بیٹھے ہوئے کئی کالے کوے جو گاڑی رکتے ہی ایک ساتھ اڑ گئے۔ ان کے پنکھوں کی آواز نے پوری وادی کو ہلا دیا۔ مائرہ نے دھیرے سے فارس کا ہاتھ پکڑا۔ فارس مجھے پتہ نہیں کیوں یہاں آتے ہی سب عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، فارس نے کہا، بس 2 دن کی تو بات ہے، پھر واپس۔ لیکن اس وقت بنگلو کی دوسری منزل کی ایک کھڑکی پہ کوئی کھڑا ہوا تھا، سفید لباس، بالکل بے حرکت، جیسے ان دونوں کا ہی انتظار کر رہا ہو۔ فارس نے آنکھ جھپکی اور وہ سایہ غائب ہو گیا۔ اس نے سوچا شاید اسے تھکن ہو گئی ہے، لیکن اصلی خوف ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا۔ اس رات مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ انسان کی سب سے بڑی غلطی بھوت پریت پر یقین کرنا نہیں، بلکہ اس گھر میں رات گزار لینا ہوتا ہے
جہاں ہر دیوار کسی کی موت یاد رکھتی ہو اور جس گھر کی ہر صبح صرف ایک شخص کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو۔ بارش اب پہلے سے بھی تیز ہو گئی تھی۔ دور آسمان میں بجلی چمکی اور اس ایک لمحے کی روشنی میں فارس نے دوبارہ دوسری منزل کی اسی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ اس بار کھڑکی بالکل خالی تھی، لیکن پردہ دھیرے دھیرے ہل رہا تھا، جیسے کوئی ابھی کچھ دیر پہلے وہاں سے ہٹا ہو۔ فارس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، چلو، ٹھنڈ بہت ہو رہی ہے۔ مائرہ نے سر ہلا دیا۔ دونوں نے اپنا سامان اٹھایا اور بنگلو کے اندر پرانے لکڑی کے دروازے تک پہنچ گئے۔ اس نے دروازے پر دستک دی، ایک بار، دو بار، تیسری بار دستک دیتے ہی دروازہ خود بخود آہستہ سے کھل گیا۔ اندر سے پرانی لکڑی، گیلے مٹی اور پرانی کتابوں کی عجیب سی بو آ رہی تھی، مگر اندر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہیلو، فارس کی آواز پورے ہال میں گونج گئی۔ کوئی جواب نہیں، صرف ہوا جو پرانی کھڑکیوں سے گزرتے ہوئے سیٹی جیسی آواز پیدا کر رہی تھی۔ پھر پیچھے سے کسی نے دھیرے سے کہا، مہمان آ گئے۔ دونوں گھبرا کر پلٹے۔ ان کے پیچھے ایک دبلا پتلا بزرگ کھڑا تھا، سفید داڑھی، ہاتھ میں لیمپ، آنکھیں عجیب حد تک سست، جیسے کئی راتوں سے سویا ہی نہ ہو۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں حمید یہاں دیکھ بھال کرتا ہوں۔ فارس نے ہلکا سا مسکرا کر ہاتھ ملایا، لگتا ہے ہم نے آپ کو ڈرا دیا۔ حمید چاچا نے بس اتنا کہا، ڈرنا تو ابھی باقی ہے۔ پھر وہ مڑ کر چل دیے۔ ہال بہت خوبصورت تھا، مگر اس خوبصورتی میں ایک اداسی بسی ہوئی تھی۔ پرانے برٹش فرنیچر اور دیوار پر لٹکی ہوئی کئی پرانی پینٹنگز۔ مائرہ پینٹنگز دیکھتے دیکھتے اچانک رک گئی۔ فارس، ادھر آؤ۔ فارس اس کے پاس گیا۔ پینٹنگ میں ایک شادی شدہ جوڑا بنا ہوا تھا، جس میں شوہر کرسی پر بیٹھا تھا، بیوی اس کے پیچھے کھڑی تھی، لیکن بیوی کا چہرہ کسی نے تیز دھار چیز سے کاٹ کر مٹا دیا تھا، صرف اسی پینٹنگ کا، باقی سب بالکل ٹھیک تھا۔ مائرہ نے دھیرے سے کہا، کتنا عجیب ہے۔ فارس نے کندھے اچکا دیے کہ شاید پرانی پینٹنگ ہوگی، مگر حمید چاچا نے ان کی بات سن لی۔ وہ بنا ان کی طرف دیکھے بولے، اس گھر میں کسی عورت کا چہرہ زیادہ دیر تک سلامت نہیں رہتا۔ ہال ایک دم خاموش سا ہو گیا۔ روم تک پہنچتے پہنچتے رات کے 9 بج چکے تھے۔ روم حیرت انگیز طور پر صاف تھا، جیسے روز یہاں کی صفائی ہوتی ہو۔ بیڈ کے پاس ایک پرانی گھڑی رکھی تھی، اس کی سوئی 2:17 پر رکی ہوئی تھی۔ مائرہ نے اسے چلانے کی کوشش کی، لیکن سوئی ہل تک نہیں رہی تھی۔ فارس ہنس کر بولا، چلنے دو، اینٹیک پیس ہے۔ دونوں فریش ہونے چلے گئے۔ نیچے سے حمید چاچا نے کھانا لگا دیا۔ کھانا بہت سادہ تھا، دال، روٹی اور چائے۔ کھانا کھاتے وقت فارس نے پوچھا، یہاں اور گیسٹ نہیں آتے؟ حمید چاچا نے کہا، آتے ہیں، لیکن پھر واپس کم جاتے ہیں۔ فارس نے کہا، لگتا ہے آپ ہارر اسٹوریز بہت سنتے ہیں۔ اس بار حمید چاچا نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا، میں کہانیاں نہیں سنتا، میں بچنے کا مشورہ دیتا ہوں۔ پھر وہ اٹھ کر چل دیے۔ رات 11:48 پر بجلی اچانک چلی گئی۔ پورا بنگلو اندھیرے میں ڈوب گیا۔ جنریٹر بھی اسٹارٹ نہیں ہوا، صرف ہوا اور بارش۔ فارس نے ٹارچ آن کی۔ اس وقت جیسے اوپر کسی نے کوئی بھاری چیز گرا دی ہو۔ مائرہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اوپر کوئی ہے؟ فارس نے زور سے آواز لگائی۔ حمید چاچا، کوئی جواب نہیں۔ پھر دوبارہ آواز آئی، اس کے بعد دھیمی سی ایک عورت کے چلنے کی آواز، جیسے ننگے پاؤں پرانی لکڑی پر چل رہے ہوں۔ آواز سیدھا ان کے کمرے کے اوپر سے آ رہی تھی۔ مائرہ کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ فارس، مت جاؤ۔ لیکن فارس نے ٹارچ اٹھائی، میں بس دیکھ کر آتا ہوں۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا، اس نے دیکھا پورے کوریڈور میں بے حد اندھیرا تھا، صرف اس کی ٹارچ کی روشنی۔ سیڑھیوں کے پاس حمید چاچا کھڑے تھے، بالکل بے حرکت، جیسے اس کا ہی انتظار کر رہے ہوں۔ فارس نے پوچھا، آپ نے آواز سنی؟ حمید چاچا نے دھیرے سے سر ہلا دیا، ہاں سنی۔ پھر آج پھر وہ چل رہی ہے؟ فارس نے حیرانی سے پوچھا، کون؟ حمید چاچا کی آواز اور دھیمی ہو گئی، دوسری منزل والی، لیکن وہاں تو کوئی رہتا ہی نہیں۔
حمید چاچا نے لیمپ اٹھایا اور سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اسے کبھی بھی جگانا مت۔ فارس نے ان کی بات نظر انداز کر دی۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ لکڑی کی سیڑھیاں کی آواز کر رہی تھیں۔ دوسری منزل کا کوریڈور پہلی منزل سے کہیں زیادہ ٹھنڈا تھا۔ سانس سے دھواں نکل رہا تھا۔ کوریڈور کے آخر میں ایک پرانا دروازہ تھا جس پر زنگ لگی لوہے کی زنجیر بندھی ہوئی تھی، اور اس زنجیر پر لال رنگ سے صرف اتنا لکھا تھا: اس دروازے کو کھولنے والا کبھی اپنی بیوی کے ساتھ واپس نہیں گیا۔ فارس کا گلا خشک ہو گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ حمید چاچا سیڑھیوں کے پاس ہی کھڑے تھے۔ انہوں نے صرف ایک بات کہی: بیٹا، ابھی بھی وقت ہے، نیچے آ جاؤ۔ لیکن اسی لمحے بند کمرے کے اندر سے ایک عورت کی بہت دھیمی سی آواز آئی: فارس۔ اس کا نام بالکل صاف، بالکل ویسے ہی جیسے مائرہ بلاتی تھی، اور فارس کے چہرے کا رنگ ایک ہی پل میں اڑ سا گیا۔ اگر کوئی تمہارا نام لے اور تم جانتے ہو کہ اس وقت وہ شخص تمہارے پیچھے کھڑا ہے تو پھر ڈرنا مت، لیکن اگر وہی آواز ایک بند کمرے کے اندر سے آئے جو پچھلے 35 سال سے کسی نے کھولا ہی نہ ہو تو سمجھ لینا تمہارے لیے واپس لوٹنا اب مشکل ہو چکا ہے۔ فارس کے پیر وہیں جم گئے۔ بند کمرے کے اندر سے پھر وہی آواز آئی: فارس۔ بالکل مائرہ کی آواز، بالکل وہی لہجہ، بالکل وہی نرمی۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا۔ مائرہ نیچے سیڑھیوں کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ڈر صاف نظر آ رہا تھا۔ فارس، نیچے آ جاؤ۔ تو پھر کمرے کے اندر سے اس کا نام آخر کس نے لیا؟ اس کے ہاتھ سے ٹارچ لگ بھگ گر سی گئی۔ حمید چاچا زور سے بولے: اس کی آواز کا جواب مت دینا، چاہے وہ تمہاری ماں کی آواز ہو یا بیوی کی یا کسی اپنے کی، کبھی جواب مت دینا۔ فارس نے حیرانی سے پوچھا: کسے؟ حمید چاچا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیرے سے کہا: وہ کبھی اپنی آواز میں بات نہیں کرتی، وہ ہمیشہ تمہارے کسی اپنے کی آواز میں بات کرتی ہے۔ یہ سنتے ہی فارس کا جسم کانپ سا گیا۔ اس رات کسی طرح دونوں نیچے آ گئے، لیکن مائرہ بالکل خاموش تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا: مجھے کل ہی یہاں سے جانا ہے۔ فارس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا: صبح ہم نکل جائیں گے۔ لیکن ان دونوں کو نہیں پتا تھا صبح ان کے لیے اتنی آسان نہیں ہوگی۔ رات 2:16 پر روم میں رکھی پرانی گھڑی جو کبھی چلتی ہی نہیں تھی اچانک چلنے لگی۔ مائرہ نے آنکھیں کھول دیں۔ فارس، تم نے سنا؟ گھڑی کی سوئی دھیرے دھیرے گھوم رہی تھی، اور جیسے ہی وقت 2:17 پر پہنچا، پورے بنگلوں میں ایک ساتھ ہر گھڑی بج اٹھی، جیسے کسی نے سالوں سے رکی ہوئی ساری گھڑیاں ایک ہی وقت میں چلا دی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اوپر سے ایک عورت کی چیخ گونجی، اتنی دردناک کہ مائرہ نے فوراً اپنے کان بند کر لیے۔ پھر سب کچھ خاموش، بالکل خاموش۔ صبح ہوئی، بارش رک چکی تھی۔ فارس نے گاڑی سٹارٹ کرنی چاہی، لیکن انجن سٹارٹ ہی نہیں ہوا۔ دوبارہ، تیسری بار، کچھ نہیں۔ بونٹ کھولا، سب کچھ ٹھیک تھا۔ حمید چاچا آرام سے بولے: جہاں گاڑیاں تب تک نہیں چلتی جب تک گھر اجازت نہ دے۔ فارس نے غصے سے کہا: یہ کیسی بکواس ہے؟ حمید چاچا نے جواب نہیں دیا، بس ایک پرانی چابی اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ لائبریری، وہاں جاؤ، شاید تم سب سمجھ جاؤ۔ بنگلو کے پچھلے حصے میں ایک چھوٹا سا لائبریری روم تھا۔ دروازہ کھولتے ہی دھول کا بادل اٹھا۔ پرانی شیلفوں پر درجنوں ڈائریز رکھی ہوئی تھیں، سب پر ایک سال لکھا ہوا تھا: 1989، 1993، 1998، 2005، 2012 اور 2018۔ ہر ڈائری پر ایک مرد کا نام۔ فارس نے پہلی ڈائری اٹھائی۔ پہلا ہی صفحہ پڑھتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے۔ اگر تم یہ ڈائری پڑھ رہے ہو تو سمجھ لو تم بھی اپنی بیوی کے ساتھ یہاں آئے ہو۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اگلی لائن: میں بھی یہی سوچتا تھا کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن تیسری رات میری بیوی غائب ہو گئی۔ فارس نے جلدی جلدی دوسری ڈائری اٹھائی۔ اس میں لکھا تھا: پولیس نے مجھے قاتل سمجھا، مگر لاش کبھی کہیں نہیں ملی۔ تیسری ڈائری: میں نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیوار کے اندر جاتے دیکھا۔ چوتھی ڈائری:
اس نے میری بیوی کا چہرہ پہن لیا۔ ہر ڈائری ایک ہی بات کہہ رہی تھی، ہر شوہر بچ گیا تھا، ہر بیوی ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی تھی۔ فارس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے آخری شیلف کی طرف دیکھا، وہاں ایک ڈائری اور رکھی ہوئی تھی۔ اس پر دھول کی موٹی تہ جم چکی تھی۔ نام لکھا تھا سکندر رحمانی اور سال 1991۔ جیسے ہی فارس نے ڈائری کھولی، اس میں سے ایک پرانی تصویر زمین پر گر گئی۔ تصویر دیکھتے ہی اس کی سانسیں رک سی گئیں۔ تصویر میں ایک جوان آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن فارس کی نظر اس آدمی پر نہیں رکی۔ اس کی نظر اس عورت پر جم گئی، کیونکہ وہ عورت بالکل مائرہ جیسی دکھتی تھی۔ نہ صرف چہرہ، نہ صرف مسکراہٹ، بلکہ اس کے گلے کا وہی چھوٹا سا تل بھی جو صرف فارس جانتا تھا۔ فارس کے ہاتھ سے تصویر زمین پر گر گئی۔ اس کے ہونٹوں سے بس ایک ہی جملہ نکلا، نہیں، یہ ممکن نہیں۔ اور اسی وقت اس کے پیچھے لائبریری کا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا اور کسی عورت کی دھیمی سی ہنسی گونجی۔ تم پھر آ گئے فارس؟ کبھی کسی پرانی تصویر کو اتنی دیر تک مت دیکھنا کہ تمہیں اس کے لوگ زندہ لگنے لگیں، کیونکہ کچھ تصویریں صرف یادیں نہیں سنبھالتی، وہ انتظار بھی کرتی ہیں۔ اور اگر کسی تصویر میں تم اپنے زندہ انسان کا چہرہ دیکھ لو تو سمجھ جانا کہ کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔ لائبریری کا دروازہ زور سے بند ہو چکا تھا۔ فارس نے پوری طاقت کے ساتھ ہینڈل گھمایا، لیکن دروازہ بالکل نہیں کھلا۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ کمرے میں صرف اس کی ٹارچ کی ہلکی سی روشنی تھی اور زمین پر پڑی تصویر، وہ پرانی تصویر۔ اس نے لرزتے ہاتھ سے تصویر اٹھائی، دوبارہ دیکھا، نہیں، اس نے پہلے غلط نہیں دیکھا تھا۔ تصویر میں کھڑی عورت واقعی مائرہ جیسی ہی تھی۔ چہرہ، مسکراہٹ، آنکھیں، گلے کا تل، سب کچھ۔ بس تصویر کے نیچے ایک نام لکھا تھا، زرین۔ اچانک اس کے پیچھے کسی عورت کی دھیمی سی ہنسی گونجی۔ فارس فوراً پلٹا، ٹارچ کی روشنی شیلفوں پر ماری، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر ایک شیلف کے پیچھے سے سفید کپڑے کا کونا دھیرے سے غائب ہوا، جیسے کوئی ابھی ابھی وہاں سے گزرا ہو۔ کون ہے؟ اس کی آواز پورے کمرے میں گونج گئی۔ جواب میں صرف ایک ہی جملہ سنائی دیا، بہت دیر کر دی تم نے۔ اسی وقت دروازہ خود بخود کھل گیا۔ فارس بھاگتے ہوئے باہر نکلا۔ کوریڈور میں مائرہ کھڑی تھی۔ اس نے پوچھا، فارس تم ٹھیک ہو؟ فارس نے فوراً تصویر اس کے سامنے کر دی۔ مائرہ، یہ دیکھو۔ مائرہ نے تصویر دیکھی اور ایک ہی پل میں اس کے چہرے کا رنگ اڑ سا گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ لیکن یہ لڑکی بالکل میری طرح کیوں لگ رہی ہے؟ نیچے ہال میں حمید چاچا چپ چاپ بیٹھے تھے۔ فارس نے تصویر ان کے سامنے پھینک دی۔ اب سچ بتائیے، یہ زرین کون تھی؟ یہ مائرہ جیسی کیوں دکھتی ہے؟ حمید چاچا کا ہاتھ کانپ گیا۔ انہوں نے پہلی بار تصویر دیکھ کر نظریں جھکا دیں اور دھیرے سے بولے، میں اس دن سے 35 سال سے ڈر رہا تھا۔ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ حمید چاچا نے کہانی شروع کی۔ 1991 میں یہ بنگلو ایک امیر زمیندار کے پاس تھا۔ اس کا بیٹا تھا سکندر رحمانی۔ اس کی نئی شادی ہوئی تھی۔ اس کی بیوی کا نام تھا زرین۔ وہ دونوں بھی بالکل تم دونوں کی طرح یہاں چند ہی دن گزارنے آئے تھے، لیکن تیسری رات زرین اچانک غائب ہو گئی۔ نہ لاش ملی، نہ کوئی نشان، بس دوسری منزل کا وہی بند کمرہ۔ فارس نے فوراً پوچھا، پولیس؟ ہاں، سب آئے تھے، لیکن کسی کو کچھ نہیں ملا۔ سکندر پاگل ہو گیا۔ ہر روز کہتا تھا، میری بیوی زندہ ہے، کوئی اسے مجھ سے چھپا رہا ہے۔ پھر ایک دن وہ بھی غائب ہو گیا، صرف اس کی ڈائری ملی۔ حمید چاچا نے ڈائری کا آخری صفحہ کھولا۔ اس پر خون سے صرف اتنا لکھا ہوا تھا، اس نے کہا تھا وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی، لیکن وہ میری بیوی نہیں تھی۔ اس نے زرین کا چہرہ پہن لیا تھا۔ مائرہ نے ڈائری بند کر دی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ شام ڈھلنے لگی اور بارش دوبارہ شروع ہو گئی۔ فارس نے فیصلہ کیا، ہم ابھی یہاں سے نکلتے ہیں۔ دونوں نے جلدی سامان گاڑی میں رکھا۔ فارس نے اگنیشن آن کیا۔ اس بار انجن فوراً اسٹارٹ ہو گیا۔
تم نے دیکھا؟ مائرہ مسکرائی۔ لگتا ہے فائنلی ہم یہاں سے نکل رہے ہیں۔ ایس یو وی دھیرے دھیرے گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ گیٹ سامنے نظر آ رہا تھا، صرف 20 میٹر، 10 میٹر، 5 میٹر، اور اچانک ایک زور کی بجلی چمکی۔ فارس نے بریک لگائی۔ اس کے سامنے جیسے روڈ کبھی تھا ہی نہیں۔ جہاں گیٹ تھا وہاں اب صرف گھنا جنگل تھا۔ گیٹ غائب ہو چکا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فارس گاڑی سے باہر نکلا، ہر طرف دیکھا، نہ گیٹ، نہ روڈ، نہ وہ راستہ جس سے وہ آئے تھے، جیسے بنگلوں نے اپنے باہر کا راستہ ہی نگل لیا ہو۔ اسی وقت مائرہ نے دھیرے سے کہا، فارس۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ مائرہ ایس یو وی کے پاس کھڑی تھی، لیکن اس کے پیچھے بالکل اس کے کندھے کے ساتھ ایک اور عورت کھڑی تھی، سفید پرانے لباس میں، لمبے گیلے بال، چہرہ جھکا ہوا۔ اس کا ہاتھ آہستہ سے مائرہ کے کندھے پر تھا۔ فارس زور سے چیخا، مائرہ! پیچھے دیکھو۔ مائرہ نے فوراً پلٹ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اس نے فارس کی طرف دیکھا۔ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ فارس کی سانسیں جیسے رک سی گئیں۔ ابھی تمہارے پیچھے کوئی کھڑا تھا۔ مائرہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے دھیرے سے کہا، فارس، مجھے بھی پچھلے 2 دن سے ہر وقت ایسا ہی لگ رہا ہے، جیسے کوئی میرے بالکل پیچھے چل رہا ہو۔ اس رات حمید چاچا نے پہلی بار بنگلوں کا وہ راز بتایا، جسے سن کر فارس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ انہوں نے کہا، یہ گھر کسی بھی عورت کو نہیں چنتا، یہ صرف اس عورت کو بلاتا ہے جس کی روح کا رشتہ پہلے سے اس جگہ سے ہو۔ فارس نے حیرانی سے پوچھا، کیا مطلب؟ حمید چاچا نے مائرہ کی طرف دیکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے ڈر ہے کہ زرین کی کہانی کبھی ختم ہی نہیں ہوئی، اور مائرہ صرف اس جیسی نہیں دکھتی، ہو سکتا ہے وہی اس کی واپس آئی ہوئی روح ہو۔ یہ سنتے ہی مائرہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی، اور اس کے گرتے ہی پورے بنگلوں کی لائٹس ایک ساتھ جل اٹھیں۔ دوسری منزل کے بند کمرے کا دروازہ، جو 35 سال سے بند تھا، آہستہ سے اپنے آپ کھل گیا۔ کچھ گھروں میں بھوت نہیں ہوتے، کچھ گھر صرف گواہ ہوتے ہیں ان گناہوں کے جو انسان زندہ رہتے ہوئے چھپا لیتا ہے۔ لیکن جب ایک روح 35 سال تک انتظار کرے تو وہ بدلہ نہیں لیتی، وہ سچ دنیا کے سامنے لاتی ہے۔ دوسری منزل کا دروازہ، جو 35 سال سے بند تھا، آہستہ آہستہ کھل چکا تھا۔ پرانی لکڑی کی آواز پورے بنگلوں میں گونج اٹھی۔ مائرہ زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ فارس کچھ سیکنڈز تک اس دروازے کو دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا، آخر اس گھر میں چھپا کیا ہے؟ حمید چاچا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، بیٹا اندر مت جانا۔ فارس نے ان کی طرف دیکھا۔ پچھلے 35 سال سے ہر کوئی مجھے یہی کہہ رہا ہے، لیکن کسی نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ اندر ہے کیا۔ حمید چاچا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ میں خود ذمہ دار ہوں۔ فارس رک گیا۔ ذمہ دار؟ حمید چاچا نے سر جھکا لیا۔ ہاں، میں نے سب دیکھا تھا، لیکن میں چپ رہا۔ 35 سال پرانی کہانی۔ 1991 یہ بنگلو ایک مشہور بزنس مین سکندر امانی کا تھا۔ سکندر کے پاس پیسہ تھا، شہرت تھی، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی کمی تھی۔ اسے اپنی بیوی پر بالکل بھروسہ نہیں تھا۔ اس کی بیوی زرین ایک خوبصورت، معصوم اور خوش مزاج عورت تھی، لیکن سکندر ہمیشہ اس پر شک کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ زرین اس سے کچھ چھپا رہی ہے۔ ایک رات دونوں کے درمیان بہت بڑا جھگڑا ہوا، اور اس رات سکندر نے وہ کام کیا جس نے اس گھر کو ہمیشہ کے لیے منحوس بنا دیا۔ اس رات میں وہاں نوکر تھا۔ میں نے چیخیں سنی تھیں، میں نے زرین بی بی کو مدد کے لیے پکارتے سنا تھا، لیکن سکندر صاحب نے مجھے دھمکی دی کہ اگر کسی کو کچھ بتایا تو میرا انجام بھی یہی ہوگا۔ فارس چپ تھا۔ پھر حمید چاچا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے زرین بی بی کو اس بند کمرے میں قید کر دیا جہاں وہ مر گئیں۔ فارس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تو پھر وہ آواز، وہ چیز جو ہم نے دیکھی، حمید چاچا نے دھیرے سے کہا، وہ زرین بی بی تھی، لیکن وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھیں۔ ہر سال جب کوئی کپل یہاں آتا، وہ صرف ایک موقع ڈھونڈتی
کہ کوئی اس کا سچ دنیا تک پہنچا دے۔ اچانک دوسری منزل سے آواز آئی، فارس۔ اس بار آواز میں ڈر نہیں تھا، درد تھا۔ فارس سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ حمید چاچا نے روکا، مت جاؤ۔ فارس نے کہا، اگر میں بھی بھاگ گیا تو پھر مائرہ بھی ان سب کی طرح اکیلی رہ جائے گی۔ بند کمرے کے اندر فارس دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا ڈر کم ہوتا گیا اور غصہ بڑھتا گیا۔ وہ دروازے کے سامنے پہنچا۔ دروازہ پہلے ہی کھلا ہوا تھا۔ اندر ایک پرانا کمرہ تھا، بیچ میں ایک پرانی کرسی، ایک ٹوٹا ہوا شیشہ اور زمین پر ایک پرانی ڈائری۔ فارس نے ڈائری اٹھائی۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا، اگر کوئی میری یہ ڈائری پڑھے تو سمجھ لینا کہ میری موت ایک حادثہ نہیں تھی۔ یہ ڈائری زرین کی تھی۔ اس ڈائری میں لکھا تھا، سکندر مجھے کسی اور سے نہیں اپنے ہی ڈر سے مار رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کوئی فارس جیسا انسان آئے جو اپنی محبت پر شک نہ کرے۔ فارس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آخری صفحہ کھولا۔ وہاں صرف ایک جملہ لکھا تھا، مجھے آزادی بدلے سے نہیں سچ سے ملے گی۔ اچانک کمرے میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ شیشے میں فارس کا عکس نظر آیا، لیکن اس کے پیچھے ایک اور عورت کھڑی تھی، سفید لباس، جھکی ہوئی آنکھیں، زرین۔ اب فارس دھیرے سے بولا، تم مائرہ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی؟ زرین نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ پھر اس نے کمرے کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں ایک پرانا ووڈن باکس تھا۔ فارس نے باکس کھولا۔ اندر سکندر کے ڈاکیومنٹس، پرانی تصویریں اور ایک کنفیشن لیٹر تھا۔ ثبوت، اصل راز۔ سکندر نے زرین کی موت کو چھپایا۔ پھر جب لوگ سوال کرنے لگے، اس نے بنگلوں کو بند کر دیا اور افواہ پھیلا دی کہ یہاں کوئی سایہ ہے تاکہ کوئی کبھی سچ تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن زرین کی روح اس سچ کی حفاظت کرتی رہی۔ صبح پولیس بنگلو پہنچ چکی تھی۔ حمید چاچا نے سالوں بعد سچ بتا دیا۔ پرانے ڈاکیومنٹس اور ڈائری کی وجہ سے سکندر کا جرم دنیا کے سامنے آ گیا۔ 8 دن بعد فارس اور مائرہ اپنے گھر واپس آ چکے تھے۔ سب کچھ بالکل نارمل لگ رہا تھا۔ ایک رات مائرہ نے فارس سے پوچھا، تمہیں لگتا ہے زرین کو سکون مل گیا ہوگا؟ فارس نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور مسکرایا، ہاں، اب وہ کسی اور کا انتظار نہیں کرے گی۔ اسی وقت ٹیبل پر رکھی پرانی گھڑی جو فارس منزل خاموش سے لایا تھا اچانک چل پڑی۔ وقت تھا 2:17۔ فارس اور مائرہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر گھڑی کی طرف، اور گھڑی کے پیچھے ایک چھوٹا سا کاغذ تھا جس پر صرف ایک لائن لکھی تھی، شکریہ۔ منزل خاموش کا راز ختم ہو چکا تھا، لیکن کچھ کہانیاں ختم ہونے کے بعد بھی اپنے نشان چھوڑ جاتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور خوف بشر کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ڈراؤنا واقعہ، پیرانارمل ایکسپیرینس یا کسی پرانی جگہ کا راز ہے تو ہمیں ضرور بھیجیں۔ ہو سکتا ہے اگلی کہانی آپ کی ہو۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں، اور یاد رکھیے، اندھیرے میں ہر چیز نظر نہیں آتی، لیکن ہر چیز خاموش بھی نہیں ہوتی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک اور خوفناک کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔